میری ساس مجھ سے نفرت کرتی تھی اور ہر وقت مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتی تھی۔ ایک دن اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ بستر سے لگ گئی۔ ان کی زبان بھی بند ہو گئی۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی اور ایک دن وہ روتے ہوئے میرے ہاتھ پر کچھ لکھنے لگی۔ میں نے کاغذ قلم دیا تو ان کے کانپتے ہاتھوں نے جو راز لکھا اسے پڑھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی عام بیماری نہیں تھی بلکہ میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہی میری زندگی کسی کھٹن اور کڑے امتحان سے کم نہیں رہی تھی، کیونکہ جس دن میں نے سرخ جوڑا پہن کر اپنے ماتھے پر سہاگ کا جھومر سجا کر اس پرانے اور وسیع و عریض خاندانی گھر کی چوکھٹ پر اپنا پہلا قدم رکھا تھا، تو میں نے اپنے دل میں بے شمار رنگین اور خوبصورت خواب سجا لیے تھے کہ میں اپنے نئے رشتوں کو اپنی بے لوث محبت اور خلوص سے جیت لوں گی اور اس گھر کو اپنے خون پسینے سے سینچ کر ایک حقیقی جنت بنا دوں گی۔ لیکن میری یہ تمام تر معصوم اور پاکیزہ خواہشیں اس گھر کی تاریک اور حبس زدہ فضاؤں میں داخل ہوتے ہی کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح بکھر کر رہ گئے، کیونکہ میری ساس، جن کا اس پورے گھرانے پر ایک مطلق العنان حکمران جیسا رعب اور دبدبہ تھا، انہوں نے پہلے ہی دن سے میرے وجود سے اس قدر شدید نفرت اور حقارت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے ہر نگاہ میں میرے لیے صرف اور صرف ایک جھلسا دینے والی آگ اور ایک ایسا زہر چھپا ہوتا تھا جو مجھے اندر تک چھلنی کر دیتا تھا، اور میں جب بھی انتہائی عاجزی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جاتی یا ان کے کسی بھی کام کو اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کی کوشش کرتی تو وہ ہمیشہ مجھے انتہائی کڑی اور ظالمانہ تنقید کا نشانہ بناتی تھی، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے زندہ نکل جائیں یا اس گھر کی اونچی اور مضبوط دیواروں سے میرا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیں، اور میں رات دن اس گھر کے چھوٹے بڑے کام کسی بے جان مشین اور ایک وفادار ملازمہ کی طرح کرتی رہتی تھی، تاکہ انہیں مجھ سے کوئی بھی شکایت کا ادنا سا موقع بھی نہ مل سکے۔ اور میں صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو کر اس وسیع صحن کی صفائی کرتی، ورچی خانے کے گرم اور جھلسا دینے والے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے پسند کے مختلف اور نت نئے پکوان تیار کرتی، ان کے کپڑے دھوتی اور اس پرانے گھر کے ہر کونے کو چمکا کر رکھتی تھی۔ لیکن میری یہ تمام تر وفاداریاں، میری انتھک محنتیں اور میری بے لوث خدمت گزاریاں ان کی نفرت کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کی بجائے مزید تیز کرتی تھی، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی معمولی سی بات کا پتنگڑ بنا کر مجھے گھر سے نکالنے کی سنگین اور خوفناک دھمکیاں دیتی رہتی تھی، اور ان کی زبان سے نکلنے والا ہر تلخ اور کرخت لفظ کسی زہریلے تیر کی طرح سیدھا میرے دل کے پار ہو جاتا تھا اور مجھے اندر ہی اندر ایک اندیکھے اور جان لیوا کرب میں مبتلا کر دیتا تھا۔ جبکہ اس تمام ذہنی اذیت اور دردناک ماحول کے دوران میرا شوہر اسلم، جو دن بھر اپنی تجارتی مصروفیات اور دکان کے پیچیدہ معاملات میں بری طرح الجھا رہتا تھا، وہ گھر کے اس شدید تناؤ بھرے اور گھٹن زدہ ماحول سے تقریباً بے خبر ہو کر رات کو انتہائی تھک ہار کر بستر پر گرتے ہی گہری نیند سو جاتا تھا، اور وہ ہمیشہ صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتا اور رات کے واپس لوٹتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اس بات کا قطعی طور پر کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں مجھ پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑتی ہیں، اور میری دن بھر کی روتی ہوئی آنکھیں اور میرے مرجھائے ہوئے چہرے کی زردی بھی اس کی تھکاوٹ بھری نظروں سے ہمیشہ اوجھل ہی رہتی تھی، اور وہ اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار اور سعادت مند بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کی ہر بات پر اندھا یقین کرتا تھا، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی شکایت اس کے کانوں تک پہنچ بھی جاتی تو وہ انتہائی نرمی سے مجھے ہی صبر اور برداشت کی تلقین کر کے معاملے کا رفع دفع کر دیتا تھا، اور میں اپنی اس اندھی
اور تاریک قسمت پر خاموشی سے آنسو بہانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ منحوس اور ہولناک دن، جب صبح کا سورج اپنی پوری اور جھلسا دینے والی تپش کے ساتھ اس پرانے اور وسیع صحن کی اونچی دیواروں پر اتر رہا تھا، اور فضا میں ایک گھٹن سے عجیب سی گھٹن اور شدید حبس کا احساس طاری تھا، اور میں اپنے روزمرہ کے سخت معمول کے مطابق ورچی خانے میں نہار منہ کھڑی سب کے لیے صبح کا ناشتہ تیار کرنے میں پوری طرح مگن تھی۔ اور گرمی کی شدت سے میرے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے کہ اچانک باہر دالان سے میری ساس کی ایک انتہائی کربناک، دلدوز اور کان پھاڑ دینے والی چیخ ابھری، جس نے اس گھر کی صبح کی پرسکون خاموشی کو بری طرح چیر کے رکھ دیا۔ اور ان کی اس بھیانک اور خوفناک چیخ کو سن کر میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسٹیل کا وہ برتن زمین پر گر کر شدید شور کے ساتھ ٹکرایا، اور میں شدید گھبراہٹ، خوف اور بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی ورچی خانے سے باہر صحن میں آئی، تو میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا لرزہ خیز اور قیامت خیز منظر تھا جس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر منجمد کر دیا، کیونکہ میری سانس جو کچھ دیر پہلے تک مکمل صحت مند اور غرور کے نشے میں سرشار تھی، وہ اس وقت زمین پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی، اور ان کا مضبوط اور تنوع مند جسم کسی کٹے ہوئے درخت کی شاخ کی ماند بری طرح لرز اور کانپ رہا تھا، اور ان کا چہرہ کسی نامعلوم اور جان لیوا تکلیف کی شدت سے بالکل پیلا اور زرد پڑ چکا تھا، اور میں دیوانہ وار اور پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی ان کی طرف دوڑ پڑی، اور میں نے ان کے اس بھاری اور بے جان ہوتے ہوئے وجود کو اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سہارا دے کر جب فرش سے سیدھا کیا، تو ان کا وہ چہرہ جو ہمیشہ رعب اور دبدبے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب ایک انتہائی ہولناک اور عبرت ناک شکل اختیار کر چکا تھا، کیونکہ ان کے چہرے کا دایاں حصہ مکمل طور پر مڑ کر ایک طرف کو لٹک گیا تھا، اور ان کے ہونٹوں کے کنارے سے بے بسی کے عالم میں رال بہنے لگی تھی، اور ان کی وہ دونوں بڑی بڑی آنکھیں جن میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت، حقارت اور غصے کے انگارے دہک رہے تھے، وہ اچانک حیرت اور ایک شدید ترین جسمانی اذیت کے باعث پوری طرح پھیل کر باہر کی طرف ابلنے لگی تھی، اور میں نے دیوانوں کی طرح اس گیلے اور کھردرے فرش پر بیٹھی ان کا بھاری سر اپنی گود میں رکھے ہوئے زور زور سے دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا، اور اپنے شوہر اسلم کو مدد کے لیے انتہائی بلند اور دردناک آواز میں پکارا، جو اسی وقت دکان پر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، اور اپنی ماں کی اس لرزہ خیز اور بھیانک حالت کو اس فرش پر دیکھ کر وہ بھی مکمل طور پر ششدر، ہکا بکا اور بدحواس رہ گیا۔ اور پھر ہم نے انتہائی عجلت میں محلے کے لوگوں کی مدد سے انہیں وہاں سے اٹھایا اور فوراً ان کے پرانے اور تاریک کمرے کے بستر پر لٹایا، اور علاقے کے سب سے بڑے اور انتہائی قابل معالج کو انتہائی عجلت اور پریشانی میں گھر بلایا، جس نے ان کا طویل اور تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد انتہائی سنجیدگی اور افسوس بھرے لہجے میں ہمیں یہ ہولناک اور دل دہلا دینے والی خبر سنائی کہ میری ساس پر فالج کا ایک انتہائی شدید اور جان لیوا حملہ ہوا ہے، جس نے ان کے دماغ کی رگوں اور ان کے اعصابی نظام کو بری طرح اور ناقابل تلافی حد تک متاثر کیا ہے، اور اب ان کا آدھا جسم اور ان کی قوت گویائی مکمل طور پر اور شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اور اب وہ ایک زندہ لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو نہ تو کبھی اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اپنی اس زہریلی زبان سے کوئی ایک بھی لفظ ادا کر سکتی ہیں، اور معالج کے وہ بہاری اور مایوس کن الفاظ اس کمرے کی خاموش اور سوگوار فضا میں کسی بہاری ہتھوڑے کی طرح بار بار گونج رہے تھے، اور اس اچانک افتاد اور اس قیامت خیز بیماری پر میرا شوہر اسلم انتہائی پریشان
اور بدحواس ہو گیا تھا، اور وہ اپنی سکی ماں کی اس عبرتناک اور دردناک حالت کو دیکھ کر زاروں قطار رو رہا تھا، اور ان کے علاج معالجے اور دوائیوں کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا، اور وہ شہر کے ہر بڑے شفاخانے سے چکر کاٹ رہا تھا تاکہ کسی طرح اس کی ماں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، جبکہ دوسری طرف میں نے بھی اپنے سارے گہرے دکھ، اپنی ساری تکالیف اور ان کے دیے ہوئے وہ تمام تر زہریلے تانے مکمل طور پر بھلا کر خود کو دن رات ان کی خدمت اور ان کی تمیداری کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا تھا، کیونکہ میری انسانیت اور میری خاندانی تربیت مجھے کسی بھی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں ایک بے بس اور لاچار مریضہ کو اس کی پرانی زیادتیوں کی سزا دوں، اور اب اس پرانے اور ویران گھر کے اس مخصوص اور اداس کمرے میں میری زندگی کا ہر دن اور ہر رات صرف اور صرف ان کی اس مفلوج اور بے جان جسم کی دیکھ بھال میں گزرنے لگی، اور میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر ان کے اس بستر کے پاس جا بیٹھتی اور ان کے اس مڑے ہوئے اور بے حس چہرے کو خاموشی سے دیکھتی رہتی، جس پر اب شدید غصہ اور شدید نفرت کی جگہ صرف اور صرف ایک لرزہ خیز اور دردناک بے بسی نے اپنے گہرے ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور میں اپنے نرم ہاتھوں سے ان کے الجھے ہوئے سفید بالوں کو سلجھاتی، ان کے بخار سے تپتے ہوئے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی گیلی پٹیاں رکھتی، اور انہیں انتہائی نرمی اور حد درجہ احتیاط کے ساتھ چمچ کی مدد سے کڑوی دوائیاں اور مکوی غذائیں کھلانے کی مسلسل کوشش کرتی رہتی، اور جب وہ بستر پر لیٹے لیٹے گندگی کر دیتی تو میں بغیر کسی کراہت اور بغیر کسی ناگواری کے ان کے کپڑے تبدیل کرتی اور ان کے بستر کی سلوٹیں درست کر کے انہیں صاف ستھرا رکھتی، اور میری اس انتھک اور مسلسل بے لوث خدمت کو دیکھ کر رفتہ رفتہ ان کی ان ویران اور بے بس آنکھوں میں میرے لیے موجود وہ پرانی نفرت اور وہ پرانا غصہ ایک عجیب سی ندامت، ایک گہرے پچھتاوے اور ایک ناقابل بیان شرمندگی میں تبدیل ہونے لگا تھا، اور وہ مجھے اپنے سرہانے دن رات ایک خادمہ کی طرح کھڑا دیکھ کر اکثر بے اختیار رونے لگتی تھی، اور ان کی اس مفلوج اور بے حس چہرے کی لرزتی ہوئی رگیں اور ان کی بڑی بڑی پھیلتی ہوئی آنکھوں سے مسلسل بہنے والے وہ گرم آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ وہ اپنے ماضی کے ظالمانہ اور سفاکانہ رویے پر دل کی گہرائیوں سے پشیمان ہے، اور میری اس بے لوث اور مسلسل خدمت نے ان کے اندر کے اس پتھر اور کھٹور دل کو مکمل طور پر پگھلا کر رکھ دیا ہے، اور میں جب بھی ان کی ان ویران آنکھوں میں وہ ندامت اور وہ شدید ترین دکھ دیکھتی تو میرا اپنا دل بھی بھر آتا اور میری آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑتے، اور میں انتہائی نرمی، ہمدردی اور بے پناہ محبت سے ان کے ان کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ان کے اس تپتے ہوئے ماتھے کو چوم لیتی، اور انہیں انتہائی دھیمی اور میٹھی آواز میں یہ تسلی دیتی کہ امی جان آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اور اپنے دل پر کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ یا کوئی ملال ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ میں نے آپ کو اپنے سچے دل سے مکمل طور پر معاف کر دیا ہے، اور میرا آپ سے کوئی گلہ یا کوئی شکوہ اب باقی نہیں رہا، اور میرا رب اس بات کا مکمل اور سچا گواہ ہے کہ میں نے آپ کی ان تمام پرانی اور تلخ باتوں کو اپنے ذہن اور اپنی روح سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے، اور اب میری زندگی کا واحد اور اولین مقصد صرف اور صرف آپ کی صحت یابی اور آپ کا دلی سکون ہے، اور میری ان محبت بھری اور پرخلوص باتوں کو سن کر ان کی ہچکیاں مزید بن جاتی، اور اپنے اس مفلوج اور مڑے ہوئے چہرے کے ساتھ انتہائی بے بسی اور لاچاری سے میری طرف دیکھتی رہتی، جیسے وہ اپنے اندر چھپے ہوئے کسی بہت بڑے طوفان یا کسی انتہائی اہم اور پوشیدہ بات کو مجھ تک پہنچانے کے لیے شدید تڑپ رہی ہوں، لیکن ان کی وہ بند اور بے جان زبان ان کا ساتھ دینے سے مکمل طور پر قاصر تھی، اور ان کی اس شدید بے قراری اور ان کی آنکھوں میں چھپی اس عجیب اور پراسرار سے طلب کو دیکھ کر میں اکثر پریشان اور الجھن کا شکار ہو جاتی، اور میں ان سے بار بار پوچھتی کہ کیا آپ کو کسی جگہ شدید درد محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو کسی اور چیز کی طلب ہے، لیکن وہ صرف اپنے بھاری اور بوجھل سر کو انتہائی ہلکی سی حرکت دے کر نفی میں جواب دیتی، اور ان کی وہ ساکت نظریں بار بار کمرے کے اس بھاری اور بند لکڑی کے دروازے کی طرف اٹھتی، جیسے وہ کسی کے آنے کی منتظر ہوں،
یا کسی خاص شخص کی موجودگی اور اس کے قدموں کی آہٹ انہیں اندر ہی اندر شدید بے چین اور خوفزدہ کر رہی ہو۔ ان تمام صبر آزما اور کٹھن دنوں میں میرا شوہر اسلم بظاہر ایک انتہائی فرما بردار، غمزدہ اور سعادت مند بیٹے کا شاندار کردار ادا کر رہا تھا، اور وہ جب بھی اپنی تجارتی مصروفیات اور دکان کے ان پیچیدہ کھاتوں سے فرصت پا کر گھر لوٹتا تو سیدھا اپنی ماں کے اس تاریک اور اداس کمرے میں داخل ہوتا اور ان کے سرانے بیٹھ کر انتہائی دکھ اور رنج کے ساتھ ان کا ماتھا چومتا اور مجھ سے بھی ان کی کڑوی دوائیوں اور ان کی خوراک کے بارے میں انتہائی باریک بینی اور تفصیل سے سوالات کرتا، اور مجھے بظاہر سختی سے اس بات کی تاکید کرتا کہ ماں کی خدمت میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی یا غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، اور میں اس کے تمام ظاہری اور کھوکھلی باتوں کو ایک سچے اور ہمدرد بیٹے کی فکر مندی سمجھ کر انتہائی خاموشی اور تابداری سے سنتی رہتی، اور اسے بار بار یہ یقین دلاتی کہ میں اپنی جان کی بازی لگا کر بھی ان کی خدمت اور ان کی ذمہ داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ اور اسلم کی ان تمام ظاہری اور ہمدردانہ باتوں کے دوران میں نے کئی بار انتہائی حیرت اور تجسس کے ساتھ اس بات پر غور کیا کہ جب بھی وہ اس اداس کمرے میں موجود ہوتا اور اپنی مفلوج ماں کے بالکل قریب جھک کر ان سے کوئی بات کرنے کی یا انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتا تو میری ساس کے اس بے حس اور ٹیڑھے چہرے پر اچانک ایک عجیب سی لرزش اور ایک نامعلوم سی سنسنی دوڑ جاتی، اور ان کی وہ ویران اور ساکت آنکھیں یکدم ایک انتہائی شدید بے قراری اور ایک پراسرار سی وحشت کے باعث پوری طرح پھیل کر باہر کی طرف ابلنے لگتی، اور وہ اپنے اس واحد کام کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کی ان کمزور اور سرد انگلیوں کو انتہائی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں موڑنے اور اپنے اس بستر کی سفید چادر کو سختی سے مٹھی میں جکڑنے کی ایک انتہائی ناکام اور دردناک کوشش کرتی، اور ان کی وہ تیز اور بے ترتیب ہوتی ہوئی سانسیں ان کے سینے میں کسی بھاری اور پرانی مشین کی طرح زور زور سے بجنے لگتی، اور میں اس ساری تکلیف دہ اور پراسرار کیفیت کو ان کی بیماری کی شدید کمزوری اور اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو دیکھ کر ایک ماں کی جذباتی حالت اور ان کی شدید ممتا کا نتیجہ سمجھتی تھی، اور مجھے اپنی اس معصومیت اور سادگی میں اس بات کا قطعی کوئی گمان یا کوئی ادنا سا شک بھی نہیں تھا کہ ان کی اس شدید بے قراری اور ان کی لرزہ خیز حالت کے پیچھے کوئی اور ہی لرزہ خیز داستان یا کوئی بھیانک سچائی چھپی ہو سکتی ہے۔ اور پھر وقت اسی طرح اپنی سست اور اذیت ناک رفتار سے گزرتا رہا، اور موسم کے سرد اور خشک ہوائیں اس پرانے اور وسیع گھر کے صحن میں بکھرے ہوئے سوکھے پتوں کو اڑانے لگی، اور میری ساس کی اس دردناک اور مفلوج حالت میں کوئی بھی قابل ذکر بہتری یا کوئی واضح تبدیلی نہیں آ رہی تھی، بلکہ ان کا وہ بھاری اور تنومند جسم روز بروز مزید کمزور اور لاغر ہوتا جا رہا تھا، اور ان کی ہڈیاں ان کی زرد اور پیلی پڑ چکی تھی، کھردری جلد سے باہر کی طرف جھانکنے لگی تھی۔ اور پھر ایک رات جب اسلم اپنے کسی انتہائی ضروری اور ناگزیر تجارتی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس نے گھر سے نکلتے وقت مجھے سختی سے یہ تاکید کی تھی کہ وہ رات گئے تک واپس نہیں لوٹ سکے گا، اسی لیے میں گھر کے تمام بیرونی دروازے سختی سے بند کر لوں اور ماں کی ان تمام دوائیوں کا خاص اور مقررہ وقت پر خیال رکھوں۔ تو اس رات اس پرانے گھر کے اس اداس اور نیم تاریک کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا اور انتہائی بھاری اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور باہر صحن میں چلنے والی سرد ہوا کی سائیں سائیں اس ویران اور خستہ حال گھر کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر ایک خوفناک اور ہیبت ناک سی گونج پیدا کر رہی تھی، اور میں اس کمرے میں بچھے ہوئے اس بڑے بستر کے بالکل قریب ایک چھوٹی سی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی اپنی ساس کے سرہانے ان کے تپتے ہوئے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی گیلی پٹیاں رکھ رہی تھی، اور ان کے الجھے ہوئے اور پسینے میں بری طرح بھیگے ہوئے سفید بالوں کو انتہائی نرمی اور محبت سے سلجھا رہی تھی کہ اچانک ان کی چلتی ہوئی سانسیں بری طرح اکھڑنے لگی، اور ان کا وہ واحد کام کرتا ہوا لرزتا اور کانپتا بایاں ہاتھ یکدم ہوا میں بلند ہوا، اور انہوں نے انتہائی تیزی اور ایک ناقابل بیان شدت کے ساتھ آگے بڑھ کر میرے دائیں ہاتھ کو ان کمزور اور سرد انگلیوں میں اتنی سختی اور اتنی مضبوطی سے جکڑ لیا کہ مجھے ان کی اس اچانک اور سخت گرفت سے ایک ہلکی سی تکلیف بھی محسوس ہوئی،
اور میں نے انتہائی گھبراہٹ، پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں ان کے اس مڑے ہوئے اور زرد پڑ چکے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی وہ بڑی بڑی اور وحشت زدہ آنکھیں آنسوؤں کے ایک نہ رکنے والے اور بے تحاشا سیلاب سے مکمل طور پر بھر چکی تھی، اور وہ اپنے ان مفلوج اور ٹیڑھے اونٹوں سے انتہائی کرب، اذیت اور مجبوری کے ساتھ کچھ بولنے یا چیخنے کی ایک انتہائی ناکام اور دلدوز جدوجہد کر رہی تھی، اور ان کے منہ سے صرف ایک انتہائی گھٹی گھٹی اور تکلیف دہ سی خرخراہٹ کی آواز برآمد ہو رہی تھی۔ اور ان کی اس اچانک اور شدید بے قراری اور ان کی اس لرزہ خیز حالت کو دیکھ کر میرے ہوش اور حواس مکمل طور پر اڑ گئے، اور میں نے روتے اور کانپتے ہوئے ان کے اس لرزتے ہوئے ہاتھ کو چوما اور انتہائی پریشانی، گھبراہٹ اور ہمدردی بھرے لہجے میں ان سے بار بار پوچھنا شروع کیا کہ امی جان، خدا را مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے سینے میں کوئی شدید درد اٹھ رہا ہے یا آپ کو کسی اور چیز کی فوری طلب ہے؟ آپ بس مجھے کسی طرح کچھ چھوٹا سا اشارہ کر دیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں یا کسی طبیب کو بلا سکوں، لیکن میری ان تمام تر سسکیوں اور میری ان تمام تر درد بھری اور پرخلوص التجاؤں کا ان کے پاس کوئی بھی زبانی یا واضح جواب نہیں تھا، اور انہوں نے میری کسی بھی بات کا نفی یا اثبات میں جواب دینے کے بجائے اپنی ان آنکھوں سے بھری اور منت کرتی ہوئی ویران آنکھوں سے کمرے کے اس تاریک کونے میں رکھی ہوئی اس چھوٹی سی پرانی میز کی طرف ایک انتہائی معنی خیز اور التجائیہ اشارہ کیا، جس پر میری کچھ پرانی اور بوسیدہ کتابیں، ایک سفید کاغذوں کا کور، کورا دستہ اور ایک سیاہی والا قلم رکھا ہوا تھا، اور ان کی بے چین اور تڑپتی ہوئی آنکھوں کا وہ پراسرار اشارہ اور ان کی اس شدید اور کربناک مجبوری کو سمجھتے ہی میرے ذہن میں ایک دم سے بجلی کے کوندے کی طرح یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ وہ آج رات اپنی اس بند اور بے جان زبان کی قید سے آزاد ہو کر مجھے کوئی انتہائی اہم اور کوئی ضروری بات بتانے کے لیے کس قدر شدید تڑپ رہی ہیں، اور وہ اپنے دل کا وہ بھاری بوجھ جو انہیں اندر ہی اندر دھیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اس سفید کاغذ پر منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ اور میں نے بغیر کوئی ایک لمحہ بھی ضائع کیے انتہائی عجلت، پھرتی اور بے قراری کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس پرانی میز کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اور وہاں سے وہ سفید اور کورا کاغذ اور وہ قلم اٹھا کر تیزی سے واپس ان کے اس مفلوج بستر کے پاس آئی، اور میں نے وہ سفید کاغذ ان کے سینے کے بالکل قریب اس بستر کے سلوٹوں پہ سیدھا کر کے بچھا دیا، اور وہ قلم انتہائی نرمی اور حد درجہ احتیاط کے ساتھ ان کے اس واحد کام کرتے ہوئے اور بری طرح لرزتے ہوئے بائیں ہاتھ کی ان کمزور اور سرد انگلیوں میں تھما دیا، تاکہ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے اس درد اور اس انکہی داستان کو حروف اور الفاظ کی شکل دے سکیں۔ اور جب ان کی اس انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی انگلیوں نے اس قلم کو مضبوطی سے تھام کر اس سفید کاغذ پر اپنی پہلی لکیر کھینچنے کی اور کچھ لکھنے کی کوشش کی، تو ان کا وہ پورا بھاری جسم اور ان کا وہ کمزور ہاتھ کسی کٹے ہوئے اور پرانے درخت کی طرح بری طرح لرزنے لگا، اور ان کے ماتھے پر تکلیف اور مشقت کے باعث پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے، اور انہیں محض اس ایک معمولی سے کام کو انجام دینے میں اتنی شدید جسمانی اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جسے دیکھ کر میری اپنی روح تک درد سے کانپ اٹھی، اور میں نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ کر انہیں حوصلہ دینے اور ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی، اور وہ انتہائی سست رفتاری، کرب اور ایک ناقابل بیان مجبوری کے عالم میں اس قلم کو اس سفید کاغذ پر گھسیٹنے لگی، اور ان کے وہ انتہائی ٹوٹے پھوٹے، آڑے ترچھے اور مکمل طور پر بے ترتیب حروف اس کاغذ پر نمودار ہونے لگے، اور وہ لکھتے لکھتے بار بار تھک کر رک جاتے، اور ان کی آنکھوں سے مسلسل گرنے والے اور گرم آنسو اس سفید کاغذ پر گر کر ان کی لکھائی کی سیاہی کو بری طرح دھندلا رہے تھے، لیکن انہوں نے بالکل بھی ہار نہیں مانی، اور وہ اپنی زندگی کی شاید سب سے آخری اور سب سے بڑی اور کھٹن کوشش کرتے ہوئے اس کاغذ پر وہ تمام حروف اور وہ تمام الفاظ مکمل کرنے میں جٹی رہی جنہیں وہ ہر صورت مجھ تک پہنچانا چاہتی تھی، اور میں انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سے خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کے بالکل پاس کھڑی ان کی اس جان توڑ اور اذیت ناک جدوجہد کو مسلسل دیکھ رہی تھی،
اور میرے دل میں صرف اور صرف یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ شاید وہ واقعی اپنی ان تمام پرانی زیادتیوں، اپنے ان زہریلے طعنوں اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی ان تمام صفاقانہ دھمکیوں پر مجھ سے کوئی حتمی اور باقاعدہ معافی مانگنا چاہتی ہیں، یا شاید وہ اپنی زندگی کی ان آخری ایام میں اپنے اکلوتے بیٹے اسلم کے لیے میرے نام کوئی بہت بڑی وصیت یا کوئی خاص اور پرخلوص نصیحت لکھ رہی ہیں، اور اس طویل اور کاربناک عمل کے دوران اس نیم تاریک کمرے میں صرف ان کی تیز اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کی آواز اور اس کاغذ پر ان قلم کے رگڑنے کی وہ ہلکی ہلکی خرخراہٹ گونج رہی تھی، جس نے اس رات کی اس پراسرار اور بھاری خاموشی میں ایک عجیب سا تناؤ اور ایک ناقابل بیان سی کشیدگی پیدا کر دی تھی۔ اور آخرکار کئی طویل منٹوں کی اس شدید اور تھکا دینے والی اذیت اور مسلسل مشقت کے بعد ان کے اس لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھ نے اس کاغذ پر اپنی وہ آخری اور حتمی لکیر کھینچی، اور ان کے ہاتھ کی گرفت کمزور پڑنے سے وہ قلم چھوڑ کر بستر کی اس سفید چادر پر جا گرا، اور ان کا وہ بایاں ہاتھ مکمل طور پر تھک کر اور بے جان ہو کر ان کے پہلو میں لٹک گیا، اور انہوں نے انتہائی بے بسی، تھکاوٹ اور ایک عجیب سی تسلی کے ساتھ اس کاغذ کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے سمیٹا اور اس کی ایک انتہائی بے ترتیب سی تہہ بنائی، اور پھر اپنی ان بڑی بڑی اور آنسوؤں سے بھری ہوئی منت کرتی آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی مجبوری اور قرض کے عالم میں وہ موڑی توڑی پرچی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ جیسے ہی میں نے ان کے ان لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سفید اور پسینے میں بھیگی ہوئی موڑی توڑی پرچی اپنے ہاتھ میں تھامی، اور اس پرانے اور اداس کمرے کی اس مدھم سرد روشنی میں اس پر لکھے ہوئے انتہائی ٹوٹے پھوٹے آڑے ترچھے اور کانپتے ہوئے حروف کو اپنی دھندلی اور حیران نگاہوں سے پڑھنا شروع کیا، تو میرے قدموں تلے سے وہ مضبوط زمین پوری شدت اور طاقت کے ساتھ کھسک گئی، اور میری رگوں میں دوڑنے والا خون ایک ہی لمحے میں جم کر برف ہو گیا، اور میرے دل کی دھڑکن میرے سینے میں اتنی زور سے بجنے لگی جیسے میرا دل پسلیوں کے اس پنجرے کو توڑ کر باہر نکل آئے گا، کیونکہ اس سفید کاغذ پر میری ساس کی کسی پرانی ندامت، کسی پچھتاوے یا مجھ سے اپنے ماضی کے ظالمانہ رویے پر معافی مانگنے کا کوئی ادنیٰ سا ذکر بھی موجود نہیں تھا، بلکہ اس خستہ حال کاغذ پر ایک ایسا لرزہ خیز دل دہلا دینے والا اور ہولناک راز درج تھا، جس نے میری سوچنے اور سمجھنے کی تمام تر صلاحیتوں کو ایک ہی جھٹکے میں مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اس واحد کام کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے انتہائی کرب، اذیت اور دہشت کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ میری یہ جان لیوا معذوری اور یہ اچانک فالج کا حملہ قدرت کی طرف سے آئی ہوئی کوئی بیماری یا کوئی طبی آفت ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا پیدا کیا ہوا سگا اور اکلوتا بیٹا اور تمہارا شوہر اسلم پچھلے کئی مہینوں سے میری روزمرہ کی ان مقوی دعاؤں اور میرے پینے والے پانی میں ایک ایسا خطرناک اور انتہائی آستہ اثر کرنے والا جان لیوا زہر مسلسل ملا رہا ہے، جس نے میرے اعصابی نظام اور میرے پٹھوں کو رفتہ رفتہ مکمل طور پر بے جان اور مفلوج کر دیا ہے، تاکہ وہ میری اس زہریلی اور کڑوی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے میری اس وسیع و عریض جائیداد اور ان تمام خاندانی دولت پر اپنا مکمل اور بلا شرکت غیر قبضہ جما سکے۔ اور ان کانپتے ہوئے حروف کے بالکل آخر میں ایک مظلوم اور موت کے منہ میں کھڑی بے بس ماں کی وہ خون میں ڈوبی ہوئی چیخ اور وہ لرزہ خیز انتباہ میں صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا، جس میں انہوں نے مجھے براہ راست مخاطب کرتے ہوئے یہ انتہائی دردناک اور خوفناک تاکید کی تھی کہ تم آج رات ہی اپنی جان بچا کر فوراً اس منحوس اور خونی گھر کی ان اونچی دیواروں سے کہیں دور بھاگ جاؤ، کیونکہ اسلم مجھ سے جائیداد کے وہ تمام پرانے اور بوسیدہ کاغذات اپنے نام منتقل کروانے کے بعد اب تمہیں بھی اپنے اس خونی راستے سے ہٹانے اور موت کی گھاٹ اتارنے کا ایک انتہائی بھیانک اور صفاقانہ منصوبہ بنا چکا ہے، اور وہ آج رات وہ تمہارے پینے والے دودھ میں بھی وہی موت بانٹنے والا زہر ملانے والا ہے، اور اس خستہ حال کاغذ پر لکھے ہوئے ان چند ہولناک اور خون آلود الفاظ نے میرے پچھلے کئی مہینوں کی اس اندھی اور سادی زندگی کا وہ تمام تر بھیانک اور تاریک سچ پوری بے رحمی سے میرے چہرے پر دے مارا تھا،
जिसे मैं अपنے شوہر کی کاروباری الجھن اور اس کی اپنی ماں کے لیے فکر مندی سمجھتی آ رہی تھی، اور وہ شخص جو اس پورے واقعے میں ایک فرمانبردار بیٹے کا شاندار روپ دھارے ہوئے تھا، وہ دراصل ایک انتہائی شفاق، بے رحم اور لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ قاتل تھا جس نے محض چند زمینوں اور کچھ حقیر دولت کی ہوس میں اپنی اس سکی ماں کو بستر مرگ پر پہنچا دیا تھا، جس نے اسے اپنے خون سے سینچ کر پالا تھا، اور اب میں اس درندے کا اگلا اور حتمی نشانہ بننے والی تھی۔ اور اس کاغذ کو پڑھنے کے بعد میرے وجود پر موت کی ایک ایسی سرد اور برفانی کیفیت طاری ہو گئی جس نے میرے اعصاب کو بری طرح جھٹک لیا، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام لرزہ خیز اور پراسرار مناظر ایک ایک کر کے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گھومنے لگے۔ جب اسلم رات کے اس گہرے اور تاریک پہر میں انتہائی خاموشی اور رازدانہ انداز میں بورچی خانے میں جا کر ان کی دواؤں کی ان چھوٹی شیشیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، اور میں اپنی سادگی اور بیوقوفی سے اسے ایک بیٹے کی اپنی بیمار ماں کے لیے ہمدردی سمجھتی تھی، لیکن در حقیقت وہ ان شیشیوں میں موت کا وہ قطرہ قطرہ اور جان لیوا زہر ملا رہا ہوتا تھا جو اس نے اپنی ہی ماں کے رگو پے میں مکمل طور پر اتار دیا تھا۔ اور مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں وہ طبیب کی دی ہوئی دوائیاں ہمیشہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ماں کو پلانے پر اصرار کرتا تھا، اور کیوں وہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پرانی تجوری کی طرف للچائی ہوئی اور خونی نظروں سے دیکھتا تھا، اور میری ساس جو اب اس مفلوج بستر پر بے بسی اور لاچارگی کی ایک زندہ اور دردناک تصویر بنی ہوئی تھی، وہ اپنے ان مڑے ہوئے اونٹوں اور اپنی ان ویران آنکھوں سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اور ان کا وہ واحد کام کرتا ہوا کانپتا اور لرزتا ہوا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ کو انتہائی مضبوطی اور شدت سے جھگڑے ہوئے تھا، جیسے وہ ڈوبتے ہوئے کسی آخری اور کمزور تنکے کا سہارا لے رہی ہوں، اور ان کی ان ابلتی ہوئی اور خوفناک آنکھوں میں اب میرے لیے کوئی پرانی نفرت، کوئی تکبر یا کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ان میں ایک شدید ترین پچھتاوا، ایک دردناک معافی اور میری جان بچانے کی وہ لرزہ خیز التجا چھپی ہوئی تھی جس نے میرے دل کو اندر تک چیر کر رکھ دیا تھا، اور کمرے کی اس گھٹن زدہ اور تاریک فضا میں رات کا وہ سناٹا اور وہ پراسرار خاموشی اتنی بھاری اور جان لیوا ہو چکی تھی کہ مجھے دیوار پہ لگی اس پرانی گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی ہتھوڑے کی طرح اپنے دماغ پر بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میں اس کاغذ کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبائے اس بھیانک اور شفاقانہ حقیقت کو ہضم کرنے کی ایک انتہائی ناکام اور کاربناک کوشش کر رہی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے سینے میں کوئی تیز دھار خنجر گھونپ کر میری سانسوں کی ڈور ہمیشہ کے لیے کاٹ دی ہو، اور میری زبان سے بے ساختہ اور انتہائی درد بھرے کربناک لہجے میں نکلا کہ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میرا اپنا شوہر جس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنے کے اتنے خوبصورت اور رنگین خواب دیکھے تھے، وہ اس قدر درندہ اور شفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی جنت کو اپنے ہاتھوں سے دوزخ کی اس بھیانک آگ میں جھونک دے۔ اور میرے ذہن میں اسلم کی وہ تمام مفاقانہ مسکراہٹیں اور اس کے وہ جھوٹے دلاسے کسی زہریلے سانپ کی طرح پھنکارنے لگے، اور مجھے یاد آیا کہ کس طرح وہ میری ساس کے اس مفلوج ہونے کے بعد مجھ سے اچانک بہت زیادہ میٹھا اور ہمدرد بن گیا تھا، اور مجھے ہر وقت یہ کہتا تھا کہ تم بہت تھک جاتی ہو اور تمہیں اپنے لیے کچھ مقوی مشروبات پینے چاہیے، اور اب مجھے اس کی وہ تمام نام نہاد ہمدردیوں کے پیچھے چھپی ہوئی وہ موت کی دستک صاف سنائی دے رہی تھی، اور میرا دل اس خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے ایک ایسے چھپے ہوئے قاتل کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے سانس لے رہی تھی جس کے ہاتھ اپنی ہی سکی ماں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، اور جو میرے بھی خون کا پیاسا ہو چکا تھا، اور میرے ہاتھ میں پکڑا وہ سفید کاغذ اب میری اپنی ہی کپکپاہٹ اور میرے ماتھے سے ٹپکنے والے سرد پسینے سے بری طرح بھیگنے لگا تھا، اور میں نے شدت جذبات اور شدید ترین خوف سے بے قابو ہو کر اپنی خون آلود ہوتی ہوئی نظریں اٹھا کر اپنی ساس کے اس سرد اور موت کے سائے میں گھرے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، جو اپنی ان بے زبان آنکھوں سے مجھے مسلسل بھاگ جانے اور اپنی جان بچا لینے کی دعائیاں دے رہی تھی، اور ان کی وہ ساکت نظریں بار بار کمرے کے اس بھاری اور بند لکڑی کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، کیونکہ اسلم
کسی بھی وقت اپنا وہ ناپاک اور خونی ارادہ لے کر اس گھر میں واپس لوٹ سکتا تھا، اور مجھے یہ احساس بری طرح نوچ رہا تھا کہ اس وسیع و عریض گھر کی یہ اونچی اور مضبوط دیواریں اب میرے لیے کسی محفوظ پناہ گاہ کی بجائے ایک انتہائی تاریک اور بھیانک قبر بن چکی ہیں، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر مجھے سجائی نہیں دے رہا تھا، اور رات کی تاریکی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہری اور ہیبت ناک ہوتی جا رہی تھی، اور میں دیوانہ وار اس کمرے کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ کسی طرح یہاں سے فرار ہونے کی کوئی صورت نکل سکے، لیکن میرے قدم خوف اور دہشت کے باعث اس قدر بھاری ہو چکے تھے کہ میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے سے قاصر تھی، اور میرے کانوں میں مسلسل اپنی ساس کی لکھی ہوئی وہ تحریر گونج رہی تھی کہ آج رات وہ تمہارے دودھ میں بھی زہر ملانے والا ہے، اور یہ خیال ہی میری روح کو قبض کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ درندہ صفت انسان کس قدر بے حسی اور صفاقی کے ساتھ اپنی ان خونی سازشوں کے تانے بانے بن رہا تھا، اور میں اس کی اس بچھائی ہوئی بساط پر ایک بے بس اور لاچار مہرے کی طرح کھڑی تھی، جس کی موت کا فیصلہ وہ اپنی اس اندھی اور زہریلی ہوس میں کر چکا تھا، اور مجھے اب اپنے ارد گرد موجود ہر چیز میں موت کا سایہ اور ایک خونی سازش چھپی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنے بکھرے ہوئے حواس کو یکجا کرنے کی ایک آخری اور انتہائی کھٹن کوشش کی، اور اس پسینے میں بھیگے ہوئے کاغذ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ تہہ کر کے اپنے لباس کے اندر چھپا لیا، کیونکہ وہ کاغذ اب محض ایک تحریر نہیں بلکہ میری زندگی بچانے اور اس قاتل کو اس کے اصل اور عبرتناک انجام تک پہنچانے کا واحد اور سب سے بڑا ثبوت تھا، اور اس ثبوت کو سینے سے لگاتے ہی میرے اندر اس نامعلوم خوف کی جگہ ایک عجیب سے غصے اور شدید ترین نفرت اور اپنی جان بچانے کی ایک انوکھی اور طاقتور ترین جبلت نے لے لی، اور میں اپنے رب کے حضور دل ہی دل میں یہ پختہ اور اٹل وعدہ کیا کہ میں اس قاتل کی اس خونی سازش کو کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور میں اپنی اس مفلوج اور مظلوم ساس کا بھی بدلہ اس ظالم درندے سے ضرور لوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے اس وقت انتہائی ہوش مندی اور انتہائی رازدارانہ انداز میں اس گھر سے فرار ہونا تھا، اور میں اپنی ساس کے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں کو ایک بار پھر انتہائی محبت اور عقیدت سے چوما، اور ان کی ان بہتی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر انہیں یہ خاموش اور مضبوط تسلی دی کہ میں انہیں تنہا اور بے بس نہیں چھوڑوں گی، بلکہ اس قاتل کو قانون کے کٹہری میں لا کر ہی دم لوں گی، اور اس کے بعد میں نے انتہائی دبے قدموں اور ایک چور کی طرح اپنے پیروں کی آہٹ کو چھپاتے ہوئے اس نیم تاریک کمرے کے بند دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھائے تاکہ میں اس دالان کو عبور کر کے اس گھر کے بیرونی دروازے تک پہنچ سکوں، لیکن ابھی میں نے اس بھاری لکڑی کے دروازے کے دستے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اچانک باہر دالان کی اس موت جیسی خاموشی میں کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ ابھری، اور ساتھ ہی اس گھر کے بیرونی دروازے کا تالا کھلنے کی ایک انتہائی کرخت اور تکلیف دہ آواز نے میرے دل کی دھڑکنوں کو ایک ہی لمحے میں روک دیا، اور میری رگوں میں خون کا دوران بالکل منجمد ہو کر رہ گیا، کیونکہ اسلم اپنے مقررہ وقت سے بہت پہلے اس گھر میں لوٹ آیا تھا، اور وہ اب اپنے ان خونی ارادوں کے ساتھ دالان کو عبور کرتا ہوا سیدھا اسی کمرے کی طرف آ رہا تھا جہاں میں اور میری ساس اس کی اس بھیانک سچائی سے واقف ہو چکے تھے، اور اس کے قدموں کی وہ دھیمی اور پراسرار چاپ میرے کانوں میں کسی موت کے نکارے کی طرح بج رہی تھی، اور میرے وجود پر ایک ایسا جان لیوا خوف طاری ہو گیا جس نے مجھے اپنی جگہ پر ایک پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت اور جامد کر دیا تھا، اور اس لرزہ خیز سائے کو اپنے بند دروازے کے نیچے سرکتے دیکھ کر اور اسلم کے قدموں کی آہٹ پا کر میری رگوں میں دوڑنے والا خون ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر منجمد ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ میں چھپنے کی کوئی بھی ناکام کوشش کر پاتی، دروازے کا وہ بھاری دستہ ایک کرخت آواز کے ساتھ گھوما، اور اسلم اپنے ہاتھ میں دودھ کا ایک بھرا ہوا پیالہ لیے انتہائی خاموشی سے اندر داخل ہوا، اور اس کے چہرے پر اس وقت ایک ایسی شفقانہ اور پرسکون درندگی طاری تھی جسے دیکھ کر میری روح تک کانپ اٹھی،
اور اس نے انتہائی مکاری اور ایک جھوٹی ہمدردی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے اپنے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور میری طرف دیکھ کر انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ تم سارا دن میری بیمار ماں کی خدمت کر کے بہت تھک چکی ہو، اور اسی لیے میں خاص طور پر تمہارے لیے یہ طاقت بخش دودھ بنا کر لایا ہوں تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو سکے۔ اور اس کے وہ زہر میں بجھے ہوئے وہ منافقانہ الفاظ سن کر میرے اندر موت کی اس خوف کی جگہ نفرت اور غصے کا ایک ایسا شدید آتش فشاں پھٹ پڑا جس نے مجھے ایک انوکھی طاقت بخش دی، اور میں نے اس کے خونی چہرے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے انتہائی عجلت اور بدحواسی کے عالم میں آگے بڑھ کر اپنی پوری جسمانی طاقت سے اس کے ہاتھ پر ایک زوردار ضرب لگائی، جس میں اس کی موت کا وہ پیالہ پکڑ رکھا تھا، اور وہ شیشے کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر ایک دل دہلا دینے والے چھناکے کے ساتھ گر کر کرچی کرچی ہو گیا، اور اس میں موجود وہ سارا زہریلا دودھ اس کی کھردرے فرش پر پوری طرح پھیل چکا تھا، اور اس میں موجود وہ سارا زہریلا دودھ اس کھردرے فرش پر پوری طرح پھیل گیا، اور اس اچانک اور زوردار حملے پر اسلم کی وہ مکاری ایک ہی لمحے میں شدید ترین غضب اور وحشیانہ زندگی میں تبدیل ہو گئی، اور وہ ایک زخمی درندے کی طرح دہاڑتا ہوا میری طرف چپٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں نے انتہائی پھرتی سے خود کو اس کی گرفت سے بچایا اور اس کے پہلو سے نکل کر کمرے کے کھلے دروازے کی طرف پاگلوں کی طرح دوڑ لگا دی، اور میرے پیچھے اسلم کی ہیبت ناک گالیاں اور اس کے بھاری قدموں کی آہٹ میرے تعاقب میں تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور میں اس پرانے گھر کے اس تاریک صحن کو عبور کرتے ہوئے اپنے ننگے پیروں کے ساتھ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی بیرونی دروازے کو کھول کر رات کی اس گہری اور سنسان تاریکی میں محلے کی تنگ گلیوں میں دوڑ پڑی، اور میں روتی ہوئی اور ہانپتی ہوئی سڑکوں پر اس وقت تک اندھا دھند بھاگتی رہی جب تک میرے سامنے قانون کے رکھوالوں کی وہ بڑی اور محفوظ عمارت نمودار نہیں ہو گئی، اور وہاں پہنچ کر میں ان محافظوں کے قدموں میں گر کر شدت جذبات سے رونے لگی، اور میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے لباس کے اندر چھپا ہوا وہ پسینے میں بھیگا اور خون آلود کاغذ ان کے سامنے رکھ دیا جس پر میری مفلوج ساس نے اپنے اس درندہ صفت بیٹے کی زہریلی سازش کا مکمل کچا چھٹا لکھ دیا تھا، اور اس لرزہ خیز ثبوت کو دیکھتے ہی ان رکھوالوں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنے قافلے کے ساتھ اس خونی گھر پر دھاوا بول دیا، اور جب میں اس کے ساتھ اس گھر کی چوکھٹ پر دوبارہ پہنچی تو اسلم فرار ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن محافظوں نے اسے دبوچ کر اس کے ان خونی ہاتھوں میں وہ بھاری ہتھکڑیاں پہنا دی جو اس کی اندھی ہوس کا سب سے عبرت ناک انجام تھی، اور جب میں اپنے ساس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بستر پر پڑی وہ مظلوم عورت اب موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو چکی تھی، اور ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون طاری تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آخری سانسوں میں مجھ جیسی مظلوم لڑکی کی جان بچا کر اپنے ماضی کے تمام ظالمانہ گناہوں کا انتہائی بھاری کفارہ ادا کر دیا تھا، اور اپنے ہی ظالم بیٹے کو اس کے عبرت ناک انجام تک پہنچا کر مجھے ایک نئی اور محفوظ زندگی کی راہ دکھا دی تھی، اور میں اس خونی گھر کی دہلیز کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑتی ہوئی انصاف کی ایک ایسی روشن صبح کی طرف قدم بڑھا رہی تھی جہاں اب میرے وجود پر کسی ظالم کا کوئی سایہ اور کسی قاتل کا کوئی خوف باقی نہیں تھا، اور میری ساس کا وہ آخری اور کامتے ہاتھوں سے لکھا ہوا راز میری زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی سچائی بن کر مجھے اندھیروں سے نکال کر ہمیشہ کے لیے روشنی میں لے آیا تھا۔